تو پہلے ہم کچھ قواعد کے سبجیکٹ ہیں، ہے نا، تو اس کی ایک عمومی سی تعریف یا اس کا ایک بیسک ہوتا کیا ہے وہ دیکھ لیں گے۔ عام طور پہ ہم لوگ ہجے کرتے ہیں، ہے نا، تو ہجے کسے کہتے ہیں، کیا لکھا ہے اس میں پڑھیں؟ سے اور حرکات کا بیان ہوتا ہے۔ یعنی ہجے میں کیا ہے؟ حروف اور حرکات کا بیان، کہ حرف کیسا ہوگا، اس کی ترتیب کیسے دی جائے گی، یہ کہیں نہ کہیں آپ ہجے کے ذریعے پتہ لگاتے ہیں، مطلب کوشش کرتے ہیں۔ اصل تو اس کا وہ کام صرف کا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں حروف کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ ساتھ ہی ساتھ کس کو کیا حرکت دی جا رہی ہے، یہ آپ ہجے میں کوشش کرتے ہیں۔ اصل کام وہ صرف کا ہی ہے، ٹھیک، کہ وہ صرف میں آتا ہے اور اس کے حساب سے چلتا ہے۔ لفظ کی تقسیم کس طرح کرنی ہے؟ گردان، جیسے اس نے کہا، انہوں نے کہا، پھر تو نے کہا، تم نے کہا، میں نے کہا، ہم نے کہا، اس طرح کی گردان جس کے ذریعے سنگولر، پلورل، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، ان سب لوگوں کے بارے میں بات کر لی جائے، ٹھیک۔ کہاں سے وہ لفظ نکل کر کے آیا اور اس کے معنی کیا بھی ہیں، یہ سب صرف کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک۔ اس کو آپ کو یاد بہت اچھے سے نہیں کرنا ہے، بس اتنا ہو کہ لفظ صرف آپ کے سامنے آئے اور پوچھ لے کہ بھئی صرف کے معنی کیا آتے ہیں، تو آپ اوپر نیچے نہ دیکھیں، منہ اپنا چہرہ نیچے کر کے آپ جواب دے دیں، اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے، ٹھیک۔ نحو میں عام طور پہ، اچھا آپ ہر چیز کو عربی سے نہیں جوڑیں گے، ٹھیک، کیونکہ عام طور پہ ہم لوگ صرف اور نحو عربی کا ہی پڑھتے ہیں، تو ہم یہ غلطی نہ کریں کہ ہم ہر چیز کو اس سے عربی سے ہی جوڑ دیں کہ بھئی عرب میں تو ایسا ہوتا ہے یا عربی میں تو ایسا ہوتا ہے، تو اس سے مکمل جڑے گا نہیں، ٹھیک، اس کا خاص خیال رکھیں گے آپ۔ ایک منٹ، جی، علم عروض، علم عروض کسے کہتے ہیں بھیا؟ علم بیان۔ جملے کے اندر فصاحت کیسے آئے گی، بلاغت کیسے آئے گی، اس کے اوپر اس میں کام چلتا رہتا ہے کہ بھئی اس طرح کہو گے تو فصیح ہو جائے گا، اس طرح کہو گے تو بلیغ ہو جائے گا، تو یہ سب علم بیان کے اندر ہوتا ہے۔ کس کے اندر ہوتا ہے؟ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں یا سر کے اوپر سے جا رہی ہیں؟ خاص طور پہ بتائیں انشاء اور عاشرہ، آپ دونوں کا بیک گراؤنڈ مدرسہ نہیں ہے، بیٹا سمجھ آ رہی ہے بات؟ جی سر۔ جی سر۔ عاشرہ صحیح سے سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر۔ جی اگر نہیں آئے تو آپ مجھے کہیں، میں اس کو اچھے سے بالکل جب تک سمجھ میں نہیں آ جائے گی تب تک میں چھوڑوں گا نہیں، ٹھیک۔ علم عروض ایک وصف ہوتا ہے کلام کے اندر، لیکن یہ اس کا تعلق شاعری سے ہے، ٹھیک ہے، نثر سے نہیں ہے، اور شاعری میں بھی کس سے؟ جیسے علم قافیہ، علم ردیف، بحر، ہے نا، ہم نے دیکھا تھا نا کہ غزل کے تمام مصرے ایک ہی بحر اور ایک ہی کس میں وزن ہوتے میں وزن میں ہوتے ہیں؟ ہیں۔ ہاں، تو اس کا وزن، اس کا بحر کیسا ہونا چاہیے، کیسا نہیں ہونا چاہیے، اس سب کو ڈیسائیڈ کرنے والا جو علم ہے یا جو سبجیکٹ ہے اس کو علم عروض کہتے ہیں، ٹھیک۔ تو امید کروں یہ پانچوں چیزوں کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جی سر کیا نحو تو سمجھ میں نہیں آیا۔ نحو کا مطلب ہوتا ہے کہ مان لیجئے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، ہے نا، اچھا۔ تو اس میں کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ اسم کیا ہے، فعل کیا ہے اور مفعول کیا ہے، اسی کو علم نحو کہتے ہیں۔
یعنی جو بتائے کہ اسم کیا ہے. اب میں کھانا کھا رہا ہوں، اس میں اسم کیا ہے؟ یا اسم کی جگہ پر جو چیز استعمال ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ بتائیں، کوئی بھی بتائیں. میں 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 کیا ہے میں؟ اسم انشا بول نہیں رہی تھی، لیکن انہوں نے ان سے سنا نا تو فوراً بول گئی، بولی یہی ہوگا. پھر تو جب بول دیا ہے تو ہے. کھانا بھی ہو سکتا ہے. کھانا نہیں بھی ہو سکتا ہے. نہیں سر. چلیے میں کیا ہوگا یہاں پر؟ اسم ہوگا. جی ایک طرح سے سبجیکٹ ہو جاتا ہے نا، انگلش میں ہم لوگ پڑھتے ہیں سبجیکٹ. تو سبجیکٹ میں، اور اس کے آگے کھانا، تو کھانا کیا ہوگا؟ مفعول. مفعول ہو جائے گا، یعنی آبجیکٹ. انگلش میں آبجیکٹ بولتے ہیں نا اسے. ہندی میں کیا بولتے ہیں جی مجھے نہیں پتا. کھانا کھا کھا جیسے کھا رہا ہوں، تو کھا رہا ہوں کیا ہوگا؟ فعل. فیل ہو جائے گا. اس میں ہندی میں بولتے ہیں شاید اسے کریا ہے، اور انگلش میں بولتے ہیں جی ورب. جی سر. ہاں، تو یہ سب ڈیسائیڈ کس نے کیا کہ اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، حرف کیا ہے؟ میں گھر میں جا رہا ہوں، آپ لوگ پڑھ رہے ہیں. یہ سب ڈیسائیڈ کرنے والا کون ہے کہ یہ فعل ہے، یہ اسم ہے؟ اسی کو تو نحو کہتے ہیں عام بھاشا میں. جملے کی ترتیب کس طرح ہونی چاہیے، جملے کے اجزاء کیا کیا ہیں، ٹھیک، اور ان میں آپس میں تعلق کیا ہے. کیونکہ آپ صرف میں کہوں، صرف میں تو میں بکری بن جاؤں گا. کوئی یہ بات ہوگی نہیں، کیونکہ اس کا تعلق کسی نہ کسی سے ہوگا. اب کوئی یہ پوچھ رہا ہو کچھ، مطلب اگر میں صرف یہ کہوں نا میں، تو کوئی بات بہت مطلب پورا جملہ، کوئی سینٹنس، کوئی مکمل بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ہے نا. لیکن نحو کے قاعدے سے اگر میں اس کے اندر اسم جوڑ دوں، اگر میں اس کے اندر فعل جوڑ دوں، اگر میں اس کے اندر مفعول جوڑ دوں، اگر میں اس کے اندر حرف جوڑ دوں، کہیں نہ کہیں یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک، بات سمجھ میں آ گئی نحو والی. جی سر. بیان کا مطلب ہوتا ہے، میں اس کو ایک بار اور بیان کر دوں. بیان کا مطلب ہوتا ہے کہ جملہ کتنا بہتر ہے، فصاحت کے ساتھ ہے. ٹھیک، فصاحت، بلاغت کتنی اچھی ہے. کہتے ہیں نا بڑا اچھا بولتا ہے یہ. الفاظ کی ترتیب آپ نے کس طرح رکھی ہے. آپ نے ایسا تو نہیں ہے کہ اب مان لیجیے میں کھانا کھا رہا ہوں، کھانے کو میں کھا رہا ہوں، یہ اچھا نہیں لگ رہا نا سننے میں. ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی جاہل آدمی بول رہا ہے. مطلب ترتیب بیکار کر دو. تو اس چیز کو جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ کلام اچھا ہے، یہ کلام برا ہے، یہ کلام بہت زیادہ بہتر ہے، اسی کو ہم لوگ علم بلاغت بولتے ہیں یا علم بیان بولتے ہیں. ٹھیک، کہتے ہیں نا بولے کہ ان کے شعر کے اندر وزن اچھا نہیں تھا، اور اس میں قافیہ صحیح جگہ یوز نہیں ہوا، یہ قافیہ نہیں آنا چاہیے، دوسرا قافیہ آنا چاہیے تھا. اس سب کو جو ڈیسائیڈ کرنے والا ہے وہ علم عروض ہے. اب آ گئی پانچوں چیزیں سمجھ میں، یا اور اس کو ڈیفائن کرو؟ آ گئی بھائی، ارے بول دو ہاں نا یار. جی سر. جی عاشرہ، چلیں بیٹا. جی سر. جی سر. ہاں، چلو پھر ڈائریکٹ آتے ہیں حروف کی قسموں پر، کیونکہ وہ جو اوپر ہے وہ میرے خیال سے قابل ذکر نہیں ہے. یا اس کو چھوڑیے، ڈائریکٹ یہاں ہی ہے. الف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مقصودہ اور ایک ممدودہ. مقصودہ ہے یعنی مقصود ہے، اس کو بیان کرنا مقصود ہے. نارمل ہے، سادہ آواز میں، یا اس کو سادہ جیسے اب، یا پھر یا کوئی بھی لفظ آپ لے لیجئے جیسے الف. تو اس میں آخش تھوڑی رہے، نارمل اپنی وائس میں ہے نا، اس کو ہم زیادہ بہت طویل نہیں کر رہے ہیں.
یعنی اگر صرف نارمل ہے، سادہ ہے، تو اسے مقصودہ بول دیں گے. اسی پہ ہم نے اوپر ایک مد لگا دیا تو ممدودہ ہو جائے گا. تو دو طرح کا الف ہوتا ہے، ایک مقصودہ اور ایک ممدودہ. مقصودہ کی مثال دیجئے. سر مقصورہ ہے یا وہ مقصودہ ہے؟ مقصورہ مقصورہ. را کے ساتھ ہے نا. ہاں جی تو میں کچھ اور کہہ رہا تھا کیا؟ الف مقصورہ. یہ جو دو تین مثالیں گزری ہوئی ہیں، ان کے علاوہ کوئی مثال دیجئے مقصورہ کی. اصل میں کئی مرتبہ ایسا ہے نا کہ میری زبان اوپر نیچے ہو سکتی ہیں، تو جو میں آگے پیچھے بولوں نا اس پر غور کیجیے گا. ہو سکتا ہے کیا اس کو سبقت لسانی بولتے ہیں، کچھ اور بولتے ہیں. ٹھیک، تو بیان کیجئے. اس کے علاوہ کوئی مثال دیجئے آپ مقصورہ کی. نام. جی. نام. نام. اور مان. شان. جان. شان. ممدودہ کی. انبان. آج آداب. آئین. آداب. آن. اور آج آج آرام نہیں ہے کیا؟ انشاء تم مثال دو بیٹا. جو مدرسے سے ہیں وہ تو فوراً چیزیں سمجھ جائیں گے، لیکن جو مدرسے سے نہیں ہے نا ان کے لیے تھوڑی سی دقت ہوگی. انشاء مثال دو مقصورہ کی. آگ. یہ جو لکھا ہوا ہے اس کو چھوڑ کر کے مقصورہ کی مثال آگ ہوگی. پھر سر ممدودہ کے. مقصود کی. سر آپ کس کی پوچھ رہے ہیں؟ مقصورہ کی. جی. سر اس میں شام اور شام. نام، کام کام. اور اچھا، آرام میں کون سا الف ہے؟ مد والا. صرف مد والا ہے؟ سر دونوں ہیں. دونوں ہیں. پہلا والا جی کون سا ہے جو الف کے اوپر کچھ لگا ہوا ہے، اسے کیا بولتے ہیں؟ خدا. ہم؟ ممدودہ. اور جو را کے ساتھ ہے یا رے کے ساتھ ہے؟ جی. مقصورہ. چلیں، تو مقصورہ اور ممدودہ میرے خیال سے دونوں سمجھ میں آ گئے ہوں گے. جی سر. کوئی ڈاؤٹ تو ہوگا نہیں اس میں؟ جی. بالکل واضح ہے یہ. چلیں پھر آگے. جی سر. جس طریقے سے الف کی کئی قسمیں ہیں، اسی طریقے سے نون کی بھی کئی قسمیں ہیں. ایک وہی کہ جو بالکل ظاہر ہو، ایک ہو جو گناہ ہو. جیسے مثال کے طور پر میں کہوں آنگن، جیسے کتاب میں دیا ہوا ہے آن. اگر میں اس کو گننے کے ساتھ نہیں پڑھوں گا تو کس طرح کہوں گا؟ آن گن. پت نگ یا پل نگ، یا اس طرح کچھ اور تلفظ ہو سکتا ہے اس کا. جیسے آن گن اس کو پڑھ دیں گے، یا آ نگن، یا پت نگن، یا پت نگ، پل نگ، یا پ لنگ. اس طرح تلفظ ہو جائے گا اگر میں اس کو گننے کے ساتھ نہیں پڑھوں گا. اور ایک ہوتا ہے کہ بھائی جان، پان، مان، ران. اس طرح آپ بہت ساری مثالیں لے سکتے ہیں، جیسے جہان. اور میرے ذہن میں ابھی مثالیں نہیں آ رہی ہیں، بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں اس کی. ٹھیک ہے، تو دو طرح کا نون ہوتا ہے، ایک وہ جو بالکل ظاہر ہو اور اس کا استعمال بھی اسی طور پر ہو رہا ہو. ایک وہ جو گننے کا ہے، کہ مطلب کہ جو ظاہر ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کر کے استعمال ہو رہا ہے. تو اگر ہٹ کر کے استعمال ہو رہا ہے، ہٹ کر کے کیسا ہوگا؟ یا تو گننا ہو جائے گا وہ، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی آواز ہی بالکل ہلکی سی آئے، لاسٹ میں آئے. جیسے یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. تو یہ لفظ جہاں، تو جہاں کا جو نون ہے وہ سائلنٹ ہے نا.
या उसे नून गुन्ना भी बोलते हैं। तो यही नून गुन्ना है। दो तरह का नून है, एक जाहिर है, बिल्कुल जाहिर है, एक वो जो गुन्ना है जिसके अंदर। ठीक, इसमें और मिसालें देने की जरूरत तो है नहीं, या दूं मिसालें और? काफी है सर। नहीं समझ में आ रही है बात? जी। जी। आशरा, अरे रोजा ज्यादा लग रहा है क्या बेटा? जी रोजा सर। तो ले लो। नहीं सर। रोजे रख रहे हो नहीं आप लोग? अभी तक तो रखा नहीं है। हैं? जी सर। अभी तक तो रखा नहीं है। अच्छा यार, हम लोग मसला पड़ते हैं खाने पीने से रोजा टूट जाता है ना। अरे यार, ये तो कहीं लिखा ही नहीं है सेवैया खाने से रोजा टूटता है। तो सेवई खाएंगे तो टूटेगा नहीं टूटेगा? अरे नहीं टूटता, कभी भी किसी वक्त खाओ। मेरी अम्मी कह रही थी, बोले खाना खाने से रोजा टूटता है। मैंने कहा मैं खाना खा ही नहीं ना, मैं तो सेवैया खा रहा हूँ। सर हम्म। मगरिब से फजर तक खाने से नहीं टूटता है। अच्छा। क्यों? उस टाइम वही असल टाइम तो होता है रोजे का। जी, है? असल टाइम वही है रोजे का भाई। और फजर से मगरिब तक खाने से टूट जाएगा फिर। अरे मेरा मसला नहीं समझे आप। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने आज तक जितनी किताबें पढ़ी, समझ रहा हूँ सर। उसमें सब में यही लिखा है। उसमें कहीं ये भी नहीं लिखा है कि तुम जो है, अगर मैं तो चलो आज के जमाने की चीज, मतलब जो पिछले जमाने की चीजें थी वो मत खाओ, आइसक्रीम खा लो, मेमोस खा लो, चिली पोटैटो खा लो, तो इनसे तो रोजा नहीं टूटना चाहिए ना, क्योंकि इनका जिक्र ही नहीं है। नहीं टूटना चाहिए। नहीं टूट सर नीम खाइए, नीमुल्ला ये आप खत्म ईमान। खाइए सर। चले, हाँ कोशिश करो। मैं सोच रहा था, मैं अम्मी से कह तो रहा था, लेकिन अम्मी मानी नहीं। फिर मुझे लगा मामला खराब अरे ना हो आप जाएगा, खाइए, थप्पड़ जरूर वप्पड़ पड़ खाइए। जाएगा, तो मैं चुप हो गया फिर। आप खाइए, खाइए सर, खाइए। आपको कौन मना कर रहा है? हमारी हिम्मत है, मना कर देंगे। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। चले, मैं जहन को हाजिर करने के लिए बोल रहा था। चले, वाव इस तरह का 3 किस्म का होता है ना। जी। ये जो है ना, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे बोले यार फिर वही मदरसे से निकल के मदरसे में पहुंच गए, फिर वही सब इसकी वो इसमें पढ़ो, ये करो वो करो, ऐसा करो ऐसा करो। लेकिन नहीं, ये कहीं ना कहीं मान बहुत लीजिए मेन सेंस चीज है में, ये हिलवा देंगी सर। बहुत मेन चीज है ये। हाँ अगर ये कहीं ना कहीं आपके पेपर में आएगी ना, आपने फजीलत भी हाँ। कर रखी है इसमें, आप में से कई लोग हैं फजीलत वाले, या मौलवी तो हैं ही, तो वो अटक जाएंगे। उनसे पूछ लो ना वावे मजहूला क्या है। अब मैं अपना बताऊं, तो जब तक मैंने नहीं पढ़ा था तो मुझे भी, मैं जब मदरसे से आया था तो मुझे लगता था मुझे तो सब आता है, मुझे तो सब आता है। यहाँ जब पेपर देखा ना तो बस मैंने कहा बस हो गया, बहुत बोल लिए, अब लाइन में लग जाओ वाली कंडीशन हो जाती है। तो वाव भी 3 तरह का होता है। कौन कौन सी तरह का होता है वाव? 3 मारूफ, तरह। हम्म मजहूल, मादूद। मजबूर। मजबूर मादूद। मादूल है ये। मारूफ है, मजहूल है, मादूद है, वो मादूला है, सॉरी। यस सर। मारूफ का मतलब जी भाई सर। बिल्कुल जाहिर हो, बहुत मारूफ है वो, है ना, कि उसके ऊपर पूरा पूरा काम किया जा रहा है। मजहूल कहते हैं ना, बड़ा मजहूल आदमी है यार, मतलब आदमी तो है लेकिन आदमी के चीजों पर पूरा उतर नहीं रहा। तो इसी तरीके से उर्दू में भी कहीं ना कहीं आ जाएगा। कहते हैं ना, बोले हमने तो तुम्हें जो है अपने रिश्ते से मादूल कर दिया, हटा दिया, है ना, दूर कर दिया। तो वो कि एक वो होता है कि होता तो है वो, लेकिन कहीं ना कहीं उसे खत्म कर दिया जाता है, उसे मादूल कर दिया जाता है, दूर हटा दिया जाता है। तो मारूफ, जैसे आप कहें कि आप बहुत खूबसूरत हैं, है ना, या कहूँ कि ये फूल, बदसूरत, बदसूरत हूँ। जो सूरत, आपकी सूरत बड़ी अच्छी है। यानी अगर मैं इस तरह कहूं कि अगर वाव जो आएगा इसमें, जैसे वाव को अगर बिल्कुल मारूफ पढ़ा जाएगा, वाव को अगर मारूफ पढ़ा जाएगा, जैसे खा वाव पेश खू बासाकिन, तो खूब, स्वाद वाव पे सू बासाकिन, नहीं सू रात जबररत, सूरत। तो अगर वाव मारूफ पढ़ा जा रहा है तो वाव मारूफ है।
اور اگر واو مجہول پڑھا جا رہا ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے؟ واو مجهول مجہول پڑھا جا رہا ہے. جیسے میں کہوں آپ کو، تو آپ کا ایسی ہو جائے گا ہجے، اور اس کے بعد کاف واو پیش کو، آپ کو نہیں کہوں گا، آپ کو، تو کو کی جگہ کو بن گیا، تو معروف سے یہ مجہول بن گیا نا. جی جی بنا نہیں بنا؟ بنا. جی جیسے کسی چیز کی قیمت ہوتی ہے تو قیمت کو ہم تو عام طور پہ مول کہتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کا ہجے کرو گے معروف طریقے سے تو کہو گے نا مول، میم واو پیش مول لام ساکن، لام ساکن تو مول. مول. لیکن یہ ایسے پڑھا نہیں جائے گا، مجہول ہے تو مول. جیسے اوس ہوتی ہے نا، اوس گرتی ہے، اس کو شبنم بھی بولتے ہیں. تو اوس میں الف کے ساتھ جب واو کو ملائیں گے تو الف واو پیش او، ٹھیک ہے، اوت الکتابہ پڑھتے ہیں نا ہم عربی میں، تو او، تو یہاں او نہیں پڑھیں گے، او پڑھ رہے ہیں او. یہ ہمارے جیسے باپ دادا پڑھتے تھے نا، مطلب باپ دادا کا مطلب یہ کہ پچھلے زمانے کے لوگ معروف پڑھتے، وہ مجہول پڑھتے تھے عام طور پہ. تو اگر تلفظ اس کا مجہول ہے تو وہ واو مجہولہ ہے، اور اگر اس کا تلفظ معروف ہے تو وہ معروف ہے، مطلب وہ واو معروفہ ہے. ٹھیک، مجہولہ معروفہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ دونوں سمجھ میں آئے جی نہیں؟ جی جی سر جی معدول کر دیا بھیا، ہوتے ہوئے بھی نکال دیا. چلو کام کرو اپنا، بریک اپ کر لیا اس سے. اس سے خواب، تو اگر میں واو کو، واو آ رہا ہے کیا زبان میں میری کہیں؟ نہیں آ رہا نا؟ السلام علیکم. خواہش، تو لفظ اگر میں اس کو واو کو استعمال کروں گا تو کروں گا خواہش یا خوش، لیکن میں کہتا ہوں میں بڑا خوش ہوں آج. تو ایسا کئی مرتبہ جب ہم بولتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ شاید خے جو ہے شین سے مل رہا ہے، لیکن وہ مل نہیں رہا ہوتا. اسی طریقے سے خورشید. اچھا سورج معروف ہے، مجہول ہے، معدول ہے؟ معروف ہے. معروف ہے. اچھا، اور رو کی تکنیک، کیا سر چلو یہ تو یہاں مثال اچھے سے مجہول ہے. لکھنی ہوگی. یہ بتائیے کہ خوب رو کیا ہوگا؟ یہ خوب رو معروف. روبرو معروف ہے. معروف. معروف ہوگا. اور مثال لے لیجئے، کیا مثال آپ دے دیجئے، دو چار مثالیں اگر آپ کے پاس ہو، میرا تو دماغ کام نہیں کر رہا ابھی. درخواست. تو درخواست میں کون سا واو آ رہا ہے؟ معدول. اچھا، یہ میری بڑی خواہش تھی، میں خود جانا چاہتا ہوں. تو خواہش میں، خود میں، اس کے علاوہ بہت سارے معدول ہے. الفاظ ہوتے ہیں اس میں. کئی آپ کو بس یہ معروف ہے کہ جب آپ اس کا تلفظ آپ کو آتا ہو نا، تب آپ اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں اچھے سے. بہرحال آپ کو یہ پتا ہو معروف بھی ہوتا ہے، ایک مجہول بھی ہوتا ہے، ایک معدول بھی ہوتا ہے. ہم کو یہ تو پتا ہے کہ خواب کا واو سائلنٹ ہے، لیکن اس کو بولتے کیا ہے یہ نہیں پتا ہوتا. ہمیں یہ تو پتا ہے کہ یہاں پر معروف پڑھا جا رہا ہے، مجہول پڑھا جا رہا ہے، لیکن اس کو معروف ہی بولتے ہیں یہ نہیں پتا. قرآن شریف کو کیا پڑھنا چاہیے؟ معروف. معروف ہے. اور وہ بار میں پاری کہتا ہے معروف. قال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا. تو یہاں پہ ہم لوگ جی مجہول سر. پڑھتے ہیں نا. جی. جی سر. آپ تو جی سر حافظ ہو گیا آپ ارم؟ نہیں سر. بڑی یار کھینچ کے جی سر بول رہی ہو. تو مجریہا عام طور پہ قرأت میں بتا دیا جاتا ہے نا. تو مجریہا میں تو رے کیا ہے فائدہ یہاں ہے. پر مجہول ہو رہا ہے. جی فائدہ ہے، وہ دھیان پہ نہیں آتا فائدہ. تو عام طور پہ سمجھ گئے نا معروف کیا ہے، مجہول کیا ہے. اس میں اندر گھسنے کی اور ضرورت ہے کیا؟ بتائے اور گھسیں. نہیں چلیں آگے. جی سر ایک دو طرح کا حاوی ہوتا ہے. اچھا گول والی ہا کو کیا بولتے ہیں؟ مدور بولتے ہیں نا. جی دو طرح کی ہا ہوتی ہے عام طور پہ، جو گول والی ہا ہوتی ہے دو طرح کی ہوتی ہے.
ایک تو وہ جو ظاہر ہو، جیسے گناہ، سیاہ، پناہ، کوہ، یا پھر اور ساری مثالیں ہو سکتی ہیں بہت ساری اس کی. ایک وہ ہے جو ظاہر نہیں ہے، جیسے میں کہوں کہ میں بندہ بڑا اچھا ہوں، یا آپ بندے بڑے اچھے ہو، تو لفظ بندہ میں ہاں بہت زیادہ ظاہر تو نہیں ہے نا، بندہ کوئی تو نہیں بولتا بندہ، میں بندہ بہت ٹھیک ہوں، یا یہ بندہ اللہ کا ہے. عام طور پہ بندہ الف کی طرح استعمال ہوتا ہے. ہاں یہاں پر الف کی طرح استعمال ہوتا ہے نا، ہے. جیسے میرا اس سے رشتہ ہے، تو رشتہ یہ نہیں بولتے ہم لوگ عام طور پہ بولتے ہیں میرا اس سے رشتہ ہے، الف کی طرح اس کو استعمال کرتے ہیں. تو جو الف کی طرح استعمال ہوگا، الف کی طرح استعمال ہوگا، اس کو مختفی بولیں گے. اور جو الف کی مخفی مختفی لکھا ہے نا شاید، مخفی سواد نہیں ہے، فے ہے شاید وہ، جی مختفی، مختف ہے نا، مختف اس سے کیا بولتے ہیں، تخفیف سے آیا ہے، تخفیف کر دیتے نا کہ ہاں اس میں تخفیف. اور ملفوظ، ملفوظی کے مطلب ہاں وہ تلفظ میں ہے، ملفوظ سے آ گیا. اور یہ اس سے آگے کیا بولتے ہیں، ملفوظ یہ چھپا ہوا ہے. ملفوظ تلفظ کہ وہ تلفظ میں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، ظاہر ہے. ہاں ہاں مختفی میں چھپا ہوا ہے. ہاں اس میں چھپا ہوا ہے. تو جیسے بندہ میں چھپا ہوا ہے نا، بندہ، گندا، رشتہ، قصہ، لہجہ، حصہ، جی اس میں چھپا ہوا ہے، حربہ. مطلب موجود تو ہے لیکن اس کا اثر دکھ نہیں رہا ہے، اور جس میں دکھ رہا ہے وہ ملفوظی ہے. تو یہ دونوں ہاں سمجھ میں آ گئی. جی اگر آپ کو صرف یہ پتا ہو نا کہ یہ جیسے مان لیجئے کہ معروف کیا ہے، مجہول کیا ہے، اس میں اگر تخفیف سے کام لیا گیا ہے، اس میں تلفظ اس کا بالکل ظاہر ہے، اگر یہ باتیں آپ کی ذہن میں ہیں اور اس کو کہتے کیا ہیں، تو آپ کے سامنے کوئی بھی مثال کیسی بھی آ جائے گی، آپ اس کو حل کر لیں گے. لیکن آپ یہی بھول جائیں کہ بھئی ہاں بھی دو طرح کی، تین طرح کی ہوتی ہے، تو پھر دقت آ جائے گی. ٹھیک، چلیں آگے. جی یا بھی شاید دو ہی طرح کی انہوں نے بیان کی ہوگی، دو یا تین طرح کی، دو ہی طرح کی بیان کی. معروف، مجہول. تو معروف عام طور پہ وہی جس کو ہم لوگ معروف پڑھیں تو معروف پتا چلے، جیسے پا الف زبر پا، نون یا زر نی، پانی، روٹی، گھاٹی، جیت، امیر، یا گہرے، پہرے. تو اس میں گہرے تو رے ازر رے بولو گے، رے ازر ری ہوتا ہے نا تلفظ، تو مطلب جب ہجے کرتے ہیں عام طور پہ ہم لوگ. لیکن اس کو جب ہم گہرے پڑھیں گے تو پھر یہ معروف کی جگہ مجہول ہو جائے گا. تو مجہول ہو جائے گا تو سمپل یا مجہولا ہے. اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے نا، کیا ہے، گہرے پیارے پرانے دل سوز. تو گہرے یا مجھولا، پیارے یا مجھولا، پرانے یا مجھولا، گزرا ہوں میں تیری دوستی سے. تو سے یہ بھی آئے مجھولا ہو گئی، گزرا میں تیری دوستی سے، یہ شعر ہے شاید. تو یا مجھولا سمجھ میں آ گئی، یا مجھولا یا معروفہ. جی جی سر. جی سر. جی سر. اس میں کوئی دقت کی بات تو ہوگی نہیں. نہیں. لیکن یہ ہلکا بہت ہے، بہت آسان سی چیز ہے، میں مطالعہ بھی آپ کرتے تو ہو جاتا، اس میں کچھ سمجھانے کا خاص ہے نہیں. لیکن اگر آپ نے اس کو مطالعہ نہیں کیا نا کلاس کے بعد، تو پھر زندگی بھر مطالعے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کیونکہ جامعہ ٹاٹا بائی بائی بول سکتا ہے. اس کو رٹ لینا اچھے سے. ٹھیک، جی سر. کل انشاءاللہ ایک نئی بحث کے ساتھ ملیں گے. جی سر انشاءاللہ. اس میں خاص طور پہ آپ کو جو یاد کرنا ہوگا نا، یہ والا جو میں نے 5 قسمیں بتائی تھی، جی کہ عام طور پہ اردو کے سارے قواعد کے 5 جز ہیں. ایک ہجا،
جگ کہتے کسے ہیں، صرف کسے کہتے ہیں، نحو کسے کہتے ہیں، بیان کسے کہتے ہیں، عروض کسے کہتے ہیں. اگر آپ نے یہ 5 سمجھ لی، اس کے بعد یہ 5 سمجھ لیں بس بیسک، یہ سب 2-3 بار مطالعہ کر لیں گے آپ تو یہ ساری چیزیں ذہن میں آ جائیں گی، ہے نا. اور کاپی ہے آپ کے پاس تو براہ کرم اس کو لکھ لیں. ٹھیک. عبد الرحمان بھائی اس دن میں نے سر بک یہ کر دی اردو تھی. کی کتاب، جی سر اسی اردو کی کتاب سے مطلب تیاری ہو جائے گی یا کوئی اور نہیں، اس کے علاوہ بھی ابھی پڑھنی پڑے گی؟ پیسج تو اس میں ہے ہی نہیں. پیسج نہیں ہے، اس کے تو علاوہ بھی کئی چیزیں اس کے اندر موجود نہیں ہیں. میرے خیال سے اس میں صنعتوں کا بیان بھی بہت کم ہوگا شاید، یا پھر جو الفاظ کا ذکر ہے وہ بھی بہت کم ہے. تو کچھ حد تک ہوگی، 100% نہیں ہوگی. باقی کی جو وہ ہوگی وہ میں انشاءاللہ کرا دوں گا. لیکن یہ ہے کہ یہ مفید ہے کتاب. جو آپ کے گرامر کے سوال آئیں گے تقریباً 70% یہاں سے نکل سکتے ہیں. ٹھیک. گرامر کے. سر جی سر. نہیں ملا کیا وہ کیا؟ اسلامی اسٹڈی کا مٹیریل؟ ارے یار چلیے میں آج بات کرتا ہوں یار، معذرت یار، اصل میں میں بھول جاتا ہوں، کئی لوگوں کے میسج کچھ آ جاتے ہیں تو میری بات ذہن سے نکل جاتی ہے. معذرت چاہتا ہوں. چلو آج میں انشاءاللہ بات کرتا ہوں نا. جی سر. اچھا، آپ میں سے کچھ لوگ کو شکایت کرتے ہیں میسج سین نہیں کرتے ہیں. اصل میں یار میرے پاس نا 15-20 لوگ کچھ نہ کچھ پوچھنے کے لیے میسج ڈال دیتے ہیں اور اس میں میسج ادھر ادھر ہوتا رہتا ہے، تو مجھے بہت زیادہ مطلب وہ ہو نہیں پاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو معذرت چاہتا ہوں نا آپ لوگوں سے. زیادہ اگر کوئی ایمرجنسی کام ہو تو آپ مجھے کال کر لیں، واٹس ایپ پہ کریں گے تو میں کوشش کروں گا ریسیو کرنے کی نا. عام طور پہ کلاسز میں رہتا ہوں، ابھی آپ دیکھیں کلاس کے اندر 3-4 کال آئی جاتی ہیں تو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، میں بھی ایک انسان ہوں نا. تو چلیے ٹھیک ہے.